والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه. اور آپ کے ذریعے سے جو اللہ کا کلام آیا ہے وہ بھی سمجھتا ہے، ہمیں اس کی بنیادی چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہے. میں نے آیت کریمہ جو پڑھی آپ کے سامنے، اس میں حضرت طالوت کا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ کے طور پر مقرر فرمایا تو ان کی قوم نے اس طرح کا اعتراض شروع کر دیا کہ حکومت کرنے لیا ہے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہم دولت مند ہیں، انہیں کیا حکومت کرنے کا حق ہے؟ انہیں بات پیسے ویسے تو ہے ہی نہیں، غریب تو فقیر ہے. تو اللہ نے جواب دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے منتخب کیا، ہم نے بنایا ہے، ہمارے نام ضروری ہے، اس کو ماننا ہوگا. اور پھر ان کی خاص صفت بیان کی، فیصلہ سے جو مسئلہ نہیں ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے تمہارے مقابلے میں ان کو دو چیزوں میں زیادتی کی ہے. سب سے پہلے علم کے اندر اضافہ، جتنی معلومات اور جتنی ذہنی اور علمی چیزیں ہیں ان کے پاس ہیں تمہارے پاس نہیں. اور نمبر 2 پر یہ کہ فی الجسم، ان کا بدن بھی تم سے بھاری ہے. لہٰذا ایسا آدمی بادشاہ بننے کے قابل ہے جس کا ذہن اور فکر بھی صحیح ہو، سلیم ہو، معتدل ہو، اور دوسرے بدن بھی اس کا طاقتور ہو. بدن کے اندر بستہ کا مطلب یہ نہیں کہ موٹاپا بیماری والا موٹاپا ہو، بلکہ طاقتور ہو. تو یہ طاقتور ہوں گے اور ذہن اور فکر ٹھیک ہوگا، علم صحیح ہوگا، تو اپنا بھی بھلا کریں گے، ملک کا بھلا. تو ہماری یہ ساری محنت آپ نے بڑی کتاب سے پڑھا ہے، اس میں یہ 2 چیزیں ہیں. جسمانی ورزش ہو رہی ہے، بس صدر فی الجسد کی طاقتور بنے، جسم طاقتور بنے، اور ذہنی ورزش ہو رہی ہے بس صدر فی العلم کے لیے. پھر سیرت کی باتیں، اخلاقیات کی باتیں سکھائی جانی، کیسے ہمیں اپنوں کے ساتھ پیش آنا ہے، غیروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ہمارے ساتھ اگر کوئی غلط روش اختیار کرتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، قوت برداشت ہمارے اندر کس طرح پیدا ہوگی. یہ قوت جو ہے صرف ظاہری جسمانی قوت نہیں، وہ جو حدیث شریف میں ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، صرف جسمانی قوت کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ جو طاقتور مسلمان ہوگا وہ کچھ کرے گا، کمزور بیمار آدمی کیا کرے گا. تو طاقتور بننے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی جو حضور کے اندر یہ نہیں کہ راضی اسی میں رہتا ہے، اپنے سارے کام کرے لیکن ایک طرح معمولات کے اندر اس کو بھی شامل کرے. اور یہ تو ہمارے بزرگوں کا ورثہ ہے. حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے بار بار سنا ہے کہ اخری زمانے تک وہ کیا مطلب ورزش ہونے کے لیے کیا ہوتا تھا، منہ اٹھانے کے لیے کیا ہوتا تھا، مقدر چلا ہے. ہمارا کون سا بول دیا مقدر چلا، ان کا نام تو لیتے ہیں، یہاں مقدر کو نہیں چلاتے. اور مجھے کرتے ہوئے تھے لاٹھی سکھانے کے لیے، بروڈ سکھانے کے لیے طرف نہ مجھے یاد دینا لیکن میں نے دیکھا، لیکن ہم لوگ چلے گئے اس سے بند ہو گیا، پھر کوئی سوال ہی نہیں. تو معلوم ہو کہ جسمانی ورزش اور وہ جسم کو صحیح رکھنا، اور ضرورت پیش آئے تو لاٹھی چلانی، ضرورت پیش آئے تو اپنے جو بھی کارنامہ کر سکتے ہیں. قرآن کریم نے فرما دیا نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، جو کر سکو کرو، من قوت، جو طاقت بھی تم حاصل کر سکتے ہو تیار رکھو. تو اس تیاری کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. قانونی اعتبار سے ہم اس کے یعنی ہمیں جائز ہے یہ بغیر کسی تعامل کے اس طرح کے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیے. نمایاں کرنے، میں تو نہیں کہتا چھپے چھپے کرو، میں تو بات نمایاں کروں، اس سے زیادہ نمایاں کروں، دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو بتانے کے لیے. ہمیں کمزور سمجھ لیا گیا، اور وہ لوگ جو ہیں ریلی نکال رہے ہیں، آتشی اسلحہ نمائش کر رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے. ہم مرعوب ہو گئے، ہم لاٹھی لے کر نہیں کر سکتے.
معمولی چیز کو لے کر نہیں کر سکتے. ہمارے اوپر الزام آ جائے گا فوراً. ہمیں وہ اسی طرح کا مظاہرہ کر کے دکھانا چاہیے. صرف بند کمروں کے اندر نہیں، کھلے میدان کے اندر ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہم قوت کے ساتھ، اپنے ذہنی فکر کے ساتھ، صحیح فکر کے ساتھ ملک کو افراد مہیا کرنے کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر کو قانونی طور پر کوئی کسی قسم کی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو ملک اور ملت دونوں کے فائدے کے لیے آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.